الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولاد محزنة ومجهلة ومبخلة ومجنبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 28واں پارہ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر سزا دینے کے لیے سخت قسم کے فرشتے مقرر ہوں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم ہوگا اس کو نافذ کرنے میں ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں اولاد سے متعلق 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور 5ویں چیز یہ ہے بتانی ہے کہ انسان جب اسلامی تعلیمات میں ہوتا ہے تو ان 4 چیزوں سے پھر بچ جاتا ہے۔ پہلی چیز فرمائی کہ الاولاد محزنۃ، اولاد انسان کو پریشان بھی کرتی ہے، بات نہ مانے تو پریشانی، وہ بیمار ہو جائے تو پریشانی، اور اسے کچھ ہو جائے تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد انسان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جیسے اپنے جسم کو کوئی چوٹ لگے تو جسم متاثر ہوتا ہے، یہ بھی ایسی بات ہے کہ اولاد کو کچھ ہو تو تبھی بات ہے کہ والدین کو اس کا دکھ اور پریشانی ہوتی ہے۔ الاولاد محزنۃ، اور بعض دفعہ اولاد کی پریشانی شدت محبت کی وجہ سے وہ بے جا بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ جاگ گیا، کیوں زیادہ سبق یاد کیا، اتنے نفل کیوں پڑھ رہا ہے، ایسی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ دوسری چیز فرمائی مجہلت، اولاد انسان کے لیے جہالت میں رہنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک شخص ہے، وہ کچھ دن کے لیے سیکھنے جانا چاہتا ہے کہ چھٹیاں ہیں دفتر سے یا کاروبار بند ہیں، میں کچھ دنوں کے لیے کسی خانقاہ میں، مدرسے میں یا تبلیغ میں کہیں جانا چاہتا ہوں، کچھ سیکھ لوں۔ اولاد رونا دھونا ڈال دیتی ہے اور یہ نہیں جاتا، اولاد کی محبت کی وجہ سے نہیں جاتا تو جاہل رہ گیا، وہ سبق جو سیکھنا چاہتا تھا اس سے محروم ہو گئے۔ مجہلت۔ تیسری چیز فرمائی مبخلت،
اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے کہ کہیں ضروری پیسہ بھی خرچ کرنا ہو اللہ رسول کے راستے میں تو خیال آ جاتا ہے کہ اولاد کی فلانی فیسیں ہیں، فلانے اس کے خرچے اخراجات ہیں، تو نہیں وہ خرچ کرتا۔ بعض دفعہ حج لوگوں پر فرض ہوتا ہے، حج نہیں کرتے کہ اولاد کے فلانے کام کرنے ہیں، فلانے کرنے ہیں۔ اولاد انسان کو بخیل بنانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ چوتھی چیز ہے مجبنۃ، جبن سے اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے۔ کہیں جہاد کے لیے جانا چاہے، کہیں جانا چاہے تو اولاد رونا دھونا ڈال دیتی ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، ہمیں بے سہارا چھوڑ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو گئے اس وجہ سے یہ جہاد سے بھی رک گیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بعد میں تو انہوں نے سمجھانا کر لیا تھا گھر میں، عوف بن مالک اشجعی، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ مدینہ کے ہیں۔ جب جہاد کا اعلان ہونا تو انہوں نے اپنا نام لکھوانا اور گھر میں بتانا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، تو بیوی بچوں نے رونا شروع کر دینے، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ بیچاروں کو رحم آ جاتا، پھر آ کے درخواست کرتے کہ حضرت بڑا مسئلہ ہے، میں اس دفعہ نہیں جا سکتا ہوں۔ تو گویا کہ جہاد اور غزوات میں جانے کی رکاوٹ بن گئی۔ اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے، جاہل بھی بنا دیتی ہے اور پریشان بھی کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے انسان کے ساتھ متعلق ہیں کہ جب اس نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی۔ جب یہ اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو پھر ان تمام چیزوں میں جو ایک نامناسب پہلو سامنے آ رہا ہے، بخیل کا یا بزدل کا وغیرہ، وہ نہیں آئے گا، اور پھر تربیت کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ 9-10 سال کا بچہ ہے، والد ذبح کرنا چاہتا ہے، مشورہ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ تربیت کی بات ہے۔ اقبال نیسوی نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب اولاد کی تربیت کی جائے گی تو وہ آپ کے لیے سکون کا سبب بنے گی، مخزنہ کے بجائے راحت اور سکون خوشی کا سبب بنے گی، جہالت کے بجائے علم سیکھنے کا سبب بنے گی، بزدلی کے بجائے بہادری کا سبب بنے گی، بخیل کرنے کے بجائے سخی بنانے کا سبب بنے گی، جب اس کی تربیت صحیح ہوگی۔ اسی بات کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ تحریم میں تو یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، پہلا خود نا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اہلیکم، اپنے اہل خانہ کو، اس میں بیوی بھی داخل ہے، بچے بھی داخل ہیں، نواسے پوتے بھی داخل ہیں، اس میں والدین بھی داخل ہیں، جو بھی انسان سے متعلق ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر قرآن مجید نے جو بیان کا طرز ذکر کیا نا، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر گھر والوں کو بچاؤ۔ جب پہلے اپنے آپ کو انسان سیدھا بنا لیتا ہے تو اولاد کی تربیت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کو کہو جھوٹ نہ بولنا، خود جھوٹ بولتا ہو،
اولاد کو کہو گندی تصویریں نہ دیکھو، نیٹ نہ چلایا کرو، تصویر وغیرہ ٹی وی یہ وہ نہ کہ تو خود بیٹھتا ہے۔ اولاد کو کہو نماز پڑھا کرو، پابندی کیا کرو، خود نماز میں سستا ہے۔ اولاد کو کہو گالی گلوچ نہ کرو، یوں نہ کرو، بے جا زیادتی نہ کرو، تو خود گالی گلوچ بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، تو تربیت میں مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہو جاؤ، عبادات کے لحاظ سے صحیح ہو جاؤ، معاملات معاشرت اخلاقیات کے لحاظ سے صحیح ہو جاؤ، تو بڑی آسانی کے ساتھ آگے اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جو آپ کریں گے نا اسلام کے مطابق، وہ گھر میں جب آپ نے ان کا ماحول بنایا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ خود بخود آپ کی تصویر لے رہے ہیں۔ تو بہت کم چیزیں ہیں وہ جو سمجھانا پڑیں گی، اور وہ بھی سمجھانا اس لیے پڑیں گی کہ آپ کے گھر میں تو ماحول اچھا تھا، لیکن جہاں کہیں آپ نے بچوں کو جانے کی اجازت دی ہوئی ہے، وہاں کے وہ اس برے ماحول کو انہوں نے لے لیا ہے، جس کی وجہ سے بعض چیزوں میں اگر آپ نیک بھی ہیں تو بعض چیزوں میں اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اولاد فطرت کے لحاظ سے جب پیدا ہوتی ہے تو نیک ہوتی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بہقی نے روایت کیا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں مسلمان کا بچہ داخل نہیں، سارے لوگوں کے بچے، مسلمان ہے غیر مسلمان، جو بچہ بھی داخل ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر داخل ہوتا ہے، صحیح پیدا ہوتا ہے، صحیح سمت پہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین اس کو ایسا ماحول نہیں دے سکتے جس نہج پر وہ پیدا ہوا ہے۔ والدین یہودی ہیں تو وہ یہودی بن جائے گا، وہ نصرانی عیسائی ہیں تو عیسائی بن جائے گا، وہ آتش پرست ہیں تو آتش پرست بن جائے گا، یا اور کسی کو کوئی ماحول ملا تو وہ بن جائے گا۔ یہ بعد میں بنا دیا گیا، اولاد کو بگاڑ دیا گیا۔ اولاد پیدا جب ہوئی تھی تو بگڑی ہوئی نہیں تھی، آپ سے سنبھلی نہیں تھی۔ جیسے اللہ کو کوئی نعمت، اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا، اور اس کی بے قدری ہوتی ہے، اسے وہ سنبھل نہیں سکتی، جیسے صحت کی نعمت ہے۔ بعض دفعہ کوئی کشف کرامت کی نعمت بھی ہوتی ہے اور اس سے سنبھل نہیں سکی، وہ ضائع ہو گئی۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو بعض دفعہ رزق کی نعمت ہوتی ہے، بے قدری ہوئی تو گیا چلا گیا۔ اسی طرح اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جب کسی پیغمبر کو بھی دیر سے ملی تو وہ بھی اللہ سے مانگنے لگ گئے کہ اللہ وارث عطا کر، کہ ہم جب دنیا چھوڑ جائیں گے تو کم از کم ہمارے مشن کو زندہ رکھیں گے، ہمارے لیے دعا تو کریں گے۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کا ماحول اگر گڑبڑ دیا والدین نے وہ ماحول، تو وہ اس طرح ہو جائے گا، تو قصوروار والدین کہ ان کو اللہ نے ایک نعمت دی تھی، اس کو دنیا آخرت کے لحاظ سے اپنے لیے ایک سکون کی چیز بنا سکتے تھے، لیکن محنت نہیں کی۔ دیکھو، اولاد کو درست کرنے کی پہلی درسگاہ تو والدین تھے۔ اولاد کو بگاڑنے کی چیزیں بہت ہیں، اور خصوصاً اس دور میں ماحول کیسا، پڑوس کیسے، فحاشی بے حیائی دیکھو، بے امنی دیکھو، گالی گلوچ دیکھو۔ جو لیڈر درجے کے لوگ ہیں
جن کے لوگ معتقد ہوتے ہیں ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے، فلان کرنا ہے، ان کی زبانیں دیکھو، ماحول دیکھو نا جی، بے حیائی کا، نیٹ کا، میڈیا کا وغیرہ، اور اوپر سے کورونا کا، یہ ساری چیزیں خراب کرنے والی ہیں۔ ٹھیک کرنے والی درسگاہ تو والدین تھے، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو سر پہ نظر کر دیا، تو چلو خیر ہے جی، بچے ہیں۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے اولاد ببال بنے، اور اگر تربیت اچھی کر دی تو دنیا آخرت کے لحاظ سے اولاد سکون کا سبب بنے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے پیغمبر خلیل کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، میری بیگموں کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہے؟ وہ عمدہ سوٹ پہن کے آئیں گے، گولٹی فارم کیا ہے، گولٹی پارلر سے ہیں، رنگ روغن لگا کے آئیں گے تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں، جب آپ گھر آئیں ان کو نیکی میں پائیں گے، ان کو آپ اپنے سامنے تابعدار پائیں گے، وہ ہنس مکھ ہو کر آپ کی خیریت پوچھیں گے، آپ کے دکھ درد کو ایسا مٹا دیں گے کہ جیسے تھا ہی نہیں، آپ کی تھکاوٹ کو ختم کر دیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ان کی تربیت اچھی کی تھی، آج اسی کا صلہ مل رہا ہے، اور اگر اچھی تربیت نہ ہو تو مکافات عمل ہے۔ تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میں جب گھر آؤں تو میرے رب میری آنکھیں گھر میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی راحت کا سبب ہے۔ حضرت مریم کو کیا کہا؟ وہ بڑی پریشان ہو گئی، بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ فرمایا کلی واشربی وقرری عینا، یہ کھجور کا درخت ہم نے پھلاور کر دیا، کھجوریں کھاؤ، اس کی جڑوں سے پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا، پانی پیو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ ایک تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خود ہی راحت کا سبب ہے، لیکن جب آپ نے ان معصوموں کی تربیت اچھی کی تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کا دل چاہے گا میری اولاد میرے قریب، میں اس کو ہر روز دیکھتا رہوں۔ اولاد کا دل چاہے گا میں اپنے والدین کو دیکھوں، اور جب اسلام کے خلاف ماحول بنے گا گھر میں، اولاد چاہے گی والد جائے، والد چاہے گا اولاد مرے۔ حالانکہ یہ جو بددعائیں بن گئی ہونی نہیں چاہیے، یہ بددعائیں یہ آ کیوں رہی ہیں، اس کا کوئی اور قصوروار نہیں ہے، والدین خود قصوروار کہ ہم نے کیوں نہیں اچھی تربیت۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو نمونہ بناؤ، نماز کا پابند، گفتگو کے لحاظ سے شائستگی، صفائی ستھرائی، گالی گلوچ گھر میں نہ ہو، تو یہ خود بخود اس کے اوپر اثر جائے گا۔ تو اس لیے پہلے قرآن نے کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر واہلیکم ثانوی درجہ ہے، گھر والوں کو، اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی، بیگم کی تربیت نہیں کی، اور ان سے کوئی گناہ ہوا، ان کو تو اس گناہ کی سزا ہوگی، لیکن والدین کو بھی اس کی سزا ہوگی کہ آپ نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی۔ ہاں،
اگر والدین تربیت کرتے رہے، اولاد نہیں مان رہی تھی، وہ بگڑتی رہی، تو اس میں والدین قصوروار نہیں، لیکن قصوروار اس وقت ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں کی ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں سمجھی ہے۔ دیکھو دوستو، اولاد کو مہنگے سکول میں ڈال دینا، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ اولاد کو مدرسے میں ڈال دیا، خود مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ قدم قدم پہ آپ کی نگرانی اور ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذمہ فرض ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ سکول کے ماسٹر، مدرسے کے قاری کے ذمہ فرض نہیں، مستحب ہے۔ آپ نے ایک فرض دوسرے کے ذمہ ڈالا، مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے تعلیم کا، ادھر بھی تو جانا ہے، لیکن تربیت جو فرض درجے میں ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ ہر وقت ان کو دیکھنا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، حتیٰ کہ سونے کو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا کہتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے، بچے ہو جائیں نا، تو بستر جدا کر دو۔ سونے تک کی تربیت سمجھائی گئی نا۔ اب دنیا کا ہے جناب، 7 سال کے بعد بچے کے، انسان کے جسم میں پسینے کے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے مضرت ہیں۔ ہم ان تحقیقوں کے پابند نہیں ہیں، یہ تحقیقیں پیش کریں یا نہ پیش کریں۔ جب قرآن و حدیث نے ایک بات بیان کر دی ہے تو آمنا وسلمنا، سر تسلیم خم ہے۔ اور 10 سال کا ہو جائے، 7 سال سے ہی نماز کی، کلمے کی، اور اب تو جناب اچھے خاصے پڑھے لکھے دانشور کہنا چاہیے نا جی، اچھے خاصے پڑھے لکھے دانشور، کہ تیسرے کلمے سے آگے چوتھا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اور ایک اور فضا چلی ہے، کلمہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، ہاں تو صرف ثابت ہے، اور چیزیں ثابت ہی کوئی نہیں جی۔ یہ آسان ہو گیا نا جی، اسلام پہ عمل جب کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ تو ثابت نہیں ہے۔ ایسی کیا بات کرتے ہو؟ مستشرقین نے تو قرآن کے ثبوت کا بھی انکار کیا ہے، پھر کیا کرو گے جی؟ 10 سال کا ہو جائے تو اب سختی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تاکہ 15 سال میں جب بچہ پہنچا ہو تو آپ نے اس کی خمیر اور گھٹی میں نماز کی پابندی اور اخلاقیات ڈال دی ہیں، آپ کو مشکل ہی کوئی پیش نہیں آئے گی۔ 10 سال میں سختی کرنا جی جائز ہے، جائز نہیں ضروری ہے۔ والدین اب ایسی سختی بھی نہیں کہ ٹانگے بازو توڑ دو تو چلو بھائی نماز باجماعت کے لیے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ سختی کرنی ہے، کبھی انعام دینا ہے، بچے یوں کریں گے تو یہ ہوگا، کبھی سختی کرنی ہے، ساتھ لے کے جانا ہے، خود نمونہ بننا ہے، خود نمونہ بننا ہے۔ بندہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ یہ تو والد ہے نا جی، اس کے ذمہ تو اولاد کی تربیت، میں نے بتایا فرض ہے، سکول کے ماسٹر اور قاری کے ذمہ مستحب ہے، یہاں فرض کا تارک ہے والد، اس لیے گنہگار ہوگا، اس لیے اس کو سزا ہوگی کہ اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی۔ تو بات یہ کہ بندہ مومن کیا ہے، یہ تو والدین ہے نا، بندہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جب دنیا شر کے سیلابوں میں ڈوبی ہوئی ہو، شر کے سیلابوں میں، مہنگائی، بے امنی، فحاشی اور یعنی طرح طرح کی خرافات اور لادینی باتوں میں، شر کے فسادوں میں، سیلابوں میں دنیا ڈوبی ہوئی ہو، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس ڈوبتی ہوئی دنیا کو بچانے کا سہارا بن جائے۔ یہ بندہ مومن ہے جس نے دوسروں کو بھی شر کے سیلابوں میں ڈوبنے سے بچانا ہے۔ یہ بندہ مومن اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچا سک رہا؟ یہ تو فرض تھا، اور اور آخرت میں تو ہے ہی کہ جب دنیا چھوڑ جائیں گے تو نیک اولاد انسان کے لیے دعا کرے گی نا۔ جس کو نماز نہیں سکھایا،
جس کو حرام حلال ہی نہیں بتایا، جس کو والدین کا تقدس ہی نہیں معلوم، وہ والدین کے لیے دعا کیا کرے گی؟ اس کا قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے انہیں یہ تربیت. اور بڑی عجیب بات ایک ہوتی ہے ماحول میں کہ جب کوئی بات مجلس میں بیان میں کی جائے تو فکر مند ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی ہماری غلطی ہے، سستی ہے کہ آج پتہ چلا ہم نے سیکھا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس سے دنیا ایک اور اپ لیول کی بھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، آج پہلی دفعہ مولوی صاحب آپ نے یہ بات بتائی، ہمیں تو مولویوں نے یہ بات بتائی ہی نہیں. کیسی لٹھ ماری مولویوں کے اوپر، کیسا تیر چلایا اس نے. آپ نے مولویوں کے پاس جا کے سیکھا ہے؟ آپ بیٹھے ہو 3 گھنٹے کوئی بندہ بیٹھا رہے ہمارے پاس، اپنا دکھ درد بیان کرتا رہے، مسئلے مسائل بولتا رہے، ہم تو یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. کیا پتہ اسی کے دکھ درد اور اس کے سوالوں کا جواب ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. اور کوئی فیس بھی نہیں ہے، یہ کوئی فیس، روحانی ڈاکٹر کی کوئی فیس ہی نہیں ہوتی. ادھر تو جناب 5 منٹ میں اسلام تو کہتا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو مزدوری دینی ہے نا، یعنی پہلے مزدوری کرانی ہے. یہی مطلب ہوا نا، پہلے مزدور سے مزدوری کرانی ہے، پھر اس کو پسینہ آئے گا. مزدوری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب مزدوری اس نے کر لی، اس کو پسینہ آیا ہوا. مالک کو چاہیے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دے. اور یہاں تو حساب ہی اور ہے جسمانی ڈاکٹروں کا. ابھی مریض دیکھا ہی نہیں ہے، داخل ہونے سے پہلے فیس جمع کرا کے جاؤ، پسینہ ابھی کدھر آیا ہے. یہ جسمانی ڈاکٹروں کی بات ہے، ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پیسے دے کے پڑھا. ہماری یہ مجبوری نہیں ہے. ہم نے جن مدرسوں سے پڑھا، مدرسوں میں پڑھا بھی مفت ہے، اس لیے لوگوں کا علاج سوال و جواب بھی مفت کرتے ہیں. یہی تربیت ہوئی ہے. بے شک سارا دن تو لوگ کہتے ہیں ہمیں آج تک یہ مولویوں نے مسئلہ بتایا ہی نہیں ہے. دیکھو نا، یہ بات بھی اپنی طرف نہیں لے کے آئے، اس مظلوم مخلوق کے اوپر یہ بھی ڈال دی. پہلے یہ کمیٹیوں کی زد کا مارا ہوا، مقتدیوں کی گل و شکووں کا مارا ہوا، حکومت کی گرفتاریوں کا مارا ہوا، کبھی فنڈ کی پیچیدگیوں کا مارا ہوا، کبھی بل کی پریشانیوں کا مارا ہوا. اور پھر اس کو مقتدی نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس نے ابھی تک مسئلے بتائے نہیں. مسئلے آپ نے سیکھے نہیں دوستو. آپ میری طرح اچھا سوٹ خریدنے کے لیے تو وزیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے لارنسیا کے کیا نام ہے، اب تو وہ بند بھی ہو گئی، لارنسپور والی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں. تو کیا آپ کو اسلام سیکھنے کے لیے کوئی مولوی نظر نہیں آیا، کوئی استاد نظر نہیں آیا؟ قو انفسکم واہلیکم نارا. اسلام سیکھنا ضروری ہے. اسلام کی جو تعلیمات آپ کے ذمہ روزمرہ کے لحاظ سے متعلق ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کی اتنی بات سیکھنا جو انسان سے متعلق ہے وہ فرض ہے، بھلے مسلمان مرد ہے یا عورت ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. جب کوئی بات بھی سنی جائے، طلب صادق کس کو کہتے ہیں؟ مولویوں سے کنارہ کش کے دور سی نکل جاتے ہو نا، تو یہ گر کیسے پتہ چلیں گے؟ طلب صادق کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اس نیت کے ساتھ بیان سننے آئیں یا کسی کا بیان سننے جائیں کہ جو بات ہو رہی ہے میرے لیے ہو رہی ہے، میرے اندر اس کی کمی ہے، اس کو دور کرنا ہے. پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ادھر سے قو انفسکم، اسلام یہ کہتا ہے پہلے ادھر سے شروع کرنا ہے. ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. لوگ خراب ہو گئے، زمانہ خراب ہو گیا، فلانا خراب ہو گیا، حکومت خراب ہو گئی. بچوں خود ووٹ دیے ہیں نا، خراب ہو گئی. خود نعرے لگا لگا کے رقص کر کر ہے، برداشت کرو نا. حکومت کیسے خراب ہو گئی، ماحول کیسے خراب ہو گیا، وہ کیسے خراب ہو گیا، یہ آپ کے ہاتھ میں تھا. یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ،
یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ مرور دور میں ایک گزرنے والا بزرگ ہے، کسی کسان نے 2 شیروں کو حل میں جوتا ہوا تھا۔ گزرنے والا کہنے لگا اوہو کیسا دور آ گیا، کیسا ماحول آ گیا، شیر بھی حل میں جوتے جا چکے ہیں۔ اللہ نے شیر کو زبان دی، وہ کہنے لگا او گزرنے والے، شیروں کو کبھی حل میں جوتا نہیں جاتا، لیکن جب شیر گنہگار ہو جائیں تو ان کا علاج یہی ہے، یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ وہ خراب، زمانہ خراب، لوگ ایسے ہو گئے۔ اس تسبیح کو ختم کرو، یہ تسبیح بہت ہو چکی ہے، یہ تسبیح ادھر سے شروع کرو۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ سے چیزوں کو دور کرو، اخلاق رذیلہ کو دور کرو، اخلاق حمیدہ کو اندر جگہ دو، عقائد درست کرو، شرک و بدعت کو دور کرو، سنت کو اپنا محبوب ترین چیز سمجھو، اعمال اچھے کرو، معاملات اچھے کرو، معاشرت اچھی کرو، تو پھر وَأَهْلِيكُمْ بھی ہو جائے گا، بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی، عرض کیا اللہ کے رسول، یہ صحابہ بڑی اونچی چیز ہیں، لیکن جس کی نظر اونچی ہو تو صحابہ اونچے نظر آتے ہیں، جن کی نظر میں ہی نقص ہو تو پھر کیا نظر آئے گا؟ یعنی نبی کی پہلی جماعت ہی نظر نہیں آئی نا جی، ان کے پاس ڈائریکٹ علم آیا ہے، چھلانگ لگا کے، درمیان میں واسطہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی زنجیر ہے، نبی کے پہلے شاگرد صحابہ، پھر تابعین، پاس ایمانی نظر نہیں ہے۔ فرمایا ہے کہ نظر خوب ہے لیکن ظاہری نظر تو ہے، اے اہل نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ جس نے اللہ کے حبیب کی پہلی جماعت، پہلی شاگرد جماعت جسے نظر نہیں آئی، جن کے جہاد کے کارنامے، جن کی وفائیں، جن کے مالوں کے ڈھیر نبی کے قدموں میں لگ گئے اشاعت اسلام کی خاطر، وہ نظر نہیں آئے، یہ بات ہے۔ اور اس بات سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ سے بڑی محبت ہے، نہیں، اس نے کہا کہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت، قیامت پوچھتے ہو کب قائم ہوگی، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تیاری کر رکھی ہے؟ کہا حضور تیاری تو نہیں کی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے ساتھ میری محبت بڑی ہے۔ فرمایا چل یہی کامیابی کے لیے کافی۔ اور یار اس جماعت کے پیروکار بننا، اگر ان کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہے تو کیا ان سے محبت کرنا بھی مشکل ہے؟ حضرت ابراہیم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، بس بدلتا ہے نا، اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے نا، حدیث ہے یہ، اصبع الرحمن، قلب الانسان اصبع الرحمن، اللہ کی 2 انگلیاں، جو بھی اللہ کے کما ہوا شان ہو انگلیاں ہیں اس کے مطابق اندر اس کا دل ہوتا ہے، وہ جدھر چاہے ادھر پھیر دیتا ہے، جب مانگے گے تو پھر پھیرے گا نا جی۔ نبی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی بندگی پہ لگا دے، وہ پھیر دیتا ہے۔ ابراہیم ابن آدم کی بات کر رہا ہوں، بلخ کا بادشاہ ہے، بدل گیا نا نظام، بس چھوڑ کچھ مختصر، یہ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ حرم میں بیٹھے ہیں،
ذکر و اذکار کے بعد اونودگی آ گئی، نیند آ گئی، جبرائیل علیہ السلام خواب میں آئے۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہے، ابراہیم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ رجسٹر کیا ہے، اس میں نام کس کے ہیں؟ کہا اللہ کے دوستوں کے نام، میرے اس رجسٹر میں اللہ کے دوستوں کے نام، اللہ کے ولیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے کہا دیکھو ہمارا بھی نام دیکھو، ہم نے بھی اللہ کی محبت کی خاطر بادشاہی چھوڑی ہے، بادشاہی چھوڑی ہے، بادشاہی چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈا ہے۔ ہم نے بتایا کہ ابراہیم اس میں نام تمہارا نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے، میں تو اللہ کے ساتھ بڑی دوستی لگا رہا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ساری محبتوں کو پس پشت ڈال دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی ہے اور میرا نام ہی نہیں ہے۔ نے کہا جی نہیں۔ جبرائیل چلے گئے، بیداری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پریشان بڑے ہیں، رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ قبول نہیں ہوا۔ پھر جی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ قبول نہ بھی ہو تو تب بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں، ایسے نہیں محسوس ہو جاتے ہیں۔ من کان یعبد اللہ علی حرف فإن أصابہ خیر اطمأن بہ۔ قرآن مذبذب کی کیا بات کرتا ہے کہ بندہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا نا کچھ تو پھر تے اللہ ٹھیک ہے، تے اگر نہیں کچھ دیا اللہ نے تو پھر چھوڑو اللہ کو بھی۔ یہ 17ویں پارے کی بات، من کان یعبد اللہ علی حرف فإن أصابہ خیر اطمأن بہ۔ کچھ ہو گیا اچھا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ بہرحال بڑے پریشان، اور اللہ والے کی یہ پہچان ہے۔ اور ایک اللہ والا کئی سال حج کرتا رہا، شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے، اور جب دعا کرتا ہے غیبانہ آواز آتی ہے قبول نہیں ہے، کئی سال۔ پھر جو ہے وہ پھر بھی لگا ہوا ہے۔ ایک ساتھ کوئی اور مجذوب بیٹھا ہے، کہتے چھوڑ پھر کیا کرتے ہو، اتنے سال ہو گئے حج کیے، آواز آتی قبول نہیں، چھوڑو پھر کیا کرو، رند بن جاؤ۔ کہا نہیں، قبول کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے اس کے در کو نہ چھوڑنا۔ علامہ رومی پھر اس منظر کو نقل کرتے ہیں، فرمایا توانی ازادل و پرداختن تو دانی کے بے او تواسا۔ او مجذوب تو مجھے کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تیری نیکی، تو اس دروازے کو چھوڑ دے، میں اس دروازے کو کیسے ہوں؟ اس کو میرے جیسے ذکر و اذکار، طواف کرنے والے، عبادت کرنے والے، تہجد کرنے پڑھنے والے کی کمی، اس کے در پہ تو بہت جھکنے والے، بہت آنسو بہانے والے، طواف کرنے والے، خیرات کرنے والے ہیں، اس کو اپنے چاہنے والوں کی کمی نہیں، لیکن کمی ادھر ہے کہ میرے لیے اس داتا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے میں اس کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ والے کا نظریہ یہ ہو، جب اس کا عقیدہ یہ ہو، جب اس کا عزم یہ ہو، تو اللہ کی رحمت بھی پھر مچل جاتی ہے۔ توانی ازا دل بپرداختن تو دانی کے بے او توا ساختن۔ مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے والے، اللہ کے در سے چھڑانے والے، مجھے یہ بتا کہ رب العزت، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور در بتا، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اپنے حج عمرے تمام نیکیاں قبول کرا لیتا ہوں۔ اگر اس در کے علاوہ میرا کوئی در نہیں، وہ قبول کرے یا نہ کرے میں اسی کے در پہ پڑا رہوں گا، یہ ان کی مرضی ہے، میں ان کا در نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے قبول، میری عبادات کو قبول کرے یا نہ کرے۔ پھر اللہ کی رحمت میں چلائی، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے، رحم کرتا ہے،
یہ اس کا باغی بھی ہو تب بھی وہ عطا کرتا ہے، یہ اس کا وفادار ہو تب بھی دیتا ہے، یہ اس کا غدار ہو تب بھی دنیا میں وہ دیتا رہتا ہے۔ وہ یک طرفہ کرم اپنے بندے پہ کرتا رہتا ہے۔ جب اس بندے نے اپنا نظریہ یہ قائم کیا کہ میں اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک وہ قبول کرے یا نہ کرے، آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جز ما پناہ دیگر نیستت۔ اے بندے جس کے ہم نے کئی حج، کئی عمرے، کئی خیراتیں قبول نہیں کی ہیں، جب تمہارا نظریہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی در نہیں ہے، تو پھر ہم نے بھی تیرے سارے سابقہ حج، عمرے، خیرات، تمام نیکیاں قبول کر لی ہیں اور تمہیں اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ توانی ازاں دل بپرداختن تو دانی کے بے او تواں ساختن۔ جب یہ نظریہ قائم ہو نا جی بندے کا کہ اللہ ہی سے لینا ہے، پھر اللہ عطا کرتا ہے۔ امتحان تو آتا ہے، محنت مجاہدہ تو ہوتا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ سوال کیا جس پر میں گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک جماعت ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو اس مبارک جماعت سے محبت تو کرو۔ ان کے کارناموں پہ عمل کرنا تو واقعتاً ہی مشکل ہے جی۔ وہ کسی ایک غزوے سے واپس آئے نا جی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے زخموں میں تھے، کوئی شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے کہ حکم ہوا دوسرے غزوے کے لیے چلو، تو کسی صحابی نے اتنا تک بھی نہیں کہا کہ حضور ہاتھ تو دھونے دو، پہلے زخموں پر پٹی تو لگانے دو، تھوڑا ایک دن آرام ہو جائے پھر دوسرے غزوے کے لیے چلے جائیں۔ اس جماعت کے کارناموں کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک آسان کام ہے کہ ان کے ساتھ محبت تو کر سکتے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم روئے دھوئے، دوسرے دن پھر جو آرام کا ٹائم تھا سو گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کہا یار آپ سے کل بھی سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کے ولی، تمہارے پاس جو دستاویز رجسٹر تھا اس میں اللہ کے ولیوں کا نام لکھو، تم نے کہا نہیں ہے۔ مجھے اب ایک اور بات یاد آئی کہ اللہ کا ولی بننا خدا خواہی، علامہ رومی ہے، خدا خواہی بلا خواہی، خدا چاہنا ایسا آسان نہیں ہے، بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ تو میں نے بڑی بات کہہ دی تھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس میں سارا دن معافی مانگی ہے۔ ابراہیم ابن ادھم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا خود بخود میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ بات بھی ہو گئی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ دیکھو کوئی ایسا رجسٹر بھی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہو، ان کی بھی کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں ان کی بھی لسٹ ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھا تو ابراہیم ابن ادھم کا سب سے پہلا نام تھا جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا۔ کسی صاحب نے کیا بات کہی، فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ نیک تو نہیں ہوں، نیکی کی فکر میں لگا ہوا ہوں، نیک تو نہیں ہوں، نیکی کی فکر میں لگا ہوا ہوں، ایک خوبی اپنے اندر پاتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے، نبی کی سنت کی بہاریں جن کے چہروں پہ نظر آئیں، ان کو عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ والوں کو اچھا سمجھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، بس یہ نیکی ہے۔ اس نیکی میں میری نیت یہ ہے کہ اللہ نیکوں سے محبت کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ دستاویز، وہ رجسٹر، تو اس میں ابراہیم ابن ادھم کا پہلے نمبر پہ نام تھا، تو پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا مقام آخرت کا کیا ہے؟ کہا ان کا مقام بھی وہی ہے جن کے ساتھ یہ محبت کر رہے ہیں، ان کا جو مقام ہوگا
جی کہ جن کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے محبت کرنے والوں کا حشر، اٹھنا بیٹھنا، آخرت کا آرام انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ، حدیث میں آتا ہے نا جس نے جو بے نمازی ہے نا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، نماز کافر پر تو فرض ہی نہیں ہے، پہلے ایمان تو لائے۔ بے نمازی شخص کا حشر حامان، قارون، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس کو اللہ رسول سے محبت ہی نہیں ہے، وہ حاضری نہیں دے رہا، اس کو اللہ کے امر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آخری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور کو انفسکم، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ دیکھو میں نے کہا نا یہ بہت اونچی جماعت ہے، ان کے سوالوں سے، سرکار کے جوابوں سے ہمارے لیے اسلام پہ چلنا آسان ہو گیا۔ فرمایا کہ حرام اور حلال اپنے گھر والوں کو اور اولاد کو پڑھاؤ، اوامر کو بجا لانے کا حکم دو، اور نہیں کو جو جن سے کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کا سمجھاؤ، جہاں غلطی ہو جائے تنبیہ کرو، ناراض نہ ہو جاؤ، گھر سے نہ نکالو، بد دعا نہ کرو، بد دعا نہ کرو، آنکھ نہ ہو جو آج کل رواج بنا، پہلے تربیت نہیں کی اب آنکھ کرتے ہیں۔ میں ایک آخر میں درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے جڑ کے بیٹھتے ہیں، تسلی سے بات سنتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ عالم دین کو دیکھنا ثواب ہوتا ہے، اور میں تھوڑا سا عالم دین ہوں، بہت بڑا نہیں ہوں۔ آپ لوگ گھڑی کو نہ دیکھا کرو، مجھے مضمون بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، گھڑی میرے سامنے ہے میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے۔ بہت سارے مولوی صاحبان ایسے ہیں کہ مقتدی ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں نا، اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں، میں نے کل ان حضرات کو بھی بتایا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ 5-7 منٹ بیان کر کے نا جمعے کا کہتے ہیں اٹھو بھائیو سب فسیدی کر لو۔ کیوں؟ ان کو بیان نہیں آتا؟ بیان آتا ہے، وہ دکھی ہوتے ہیں، ان کا دل جلا ہوتا ہے کہ یار جن کو ہم باتیں سناتے ہیں یہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو چلو پھر۔ لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ محبت والے بھی ہیں، لیکن جو ادھر ادھر گھڑیوں کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ میں جمعہ ہو رہا ہے، ہر جگہ میں ماشاءاللہ جمعہ ہو رہا ہے، تو آپ کو اگر بہت جلدی ہوتی ہے تو کسی ایسی مسجد میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں جہاں 1 بجے فکس، ایک جگہ فکس، جب مسجد میں آنے کا حکم ہے نا، اذا قضیت الصلاۃ اذا نودیت للصلاۃ یوم جمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے تو دوڑ کے آؤ مسجد کی طرف، یہ صیغہ امر ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ خود لیٹ آتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، مولوی 2 منٹ بیان میں دیر کر دے تو گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، انصاف یہ نہیں ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔